اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا انجام۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے انجام کے بارے میں بتائیں گے۔ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ایک ایسا عذاب جس نے 3 بڑے شہروں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس عذاب کے دوران ایسا کیا ہوا کہ ایک عورت پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہو گئی؟ وہ عورت کون تھی اور اس نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن گئی؟ اس ویڈیو میں ہم حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے پتھر بننے کے عبرتناک واقعے کے بارے میں جانیں گے۔ قوم لوط تاریخ کی ایک ایسی قوم ہے جنہوں نے گناہ کا ایک نیا طریقہ ایجاد کیا تھا، یعنی اس قوم کے مرد مردوں سے جنسی تعلقات بنایا کرتے تھے اور اپنی خواہش کو پورا کرتے تھے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہیں صحیح راہ پر لانے کے لیے اپنے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کو ان علاقوں میں مبعوث فرمایا جس تاریخ میں سدوم کہا جاتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور بہت سمجھایا کہ یہ بد فصل ایک بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے عورتوں کو پیدا فرمایا ہے، لہٰذا اپنی خواہشات کو حلال طریقے سے پورا کرو اور اسی گندگی سے توبہ کرو۔ لیکن ان کی قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور یہ کہہ دیا کہ اگر تمہارا رب ہم پر عذاب لانے والا ہے تو ہم تیار ہیں، تم اپنے رب سے عذاب کا مطالبہ کر دو۔ لہٰذا عنقریب اللہ کا عذاب ان پر قہر بن کر نازل ہونے والا تھا۔ ہوا یوں کہ اللہ نے 3 فرشتے انسانی شکل میں سادوم کی طرف روانہ کیے، جو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے اور یہ درخواست کی کہ مسافر ہیں اور آج رات آپ کے گھر میں ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے، کیونکہ اگر ان مسافروں کو سادوم کا کوئی شخص دیکھ لیتا تو وہ ان خوبصورت نوجوانوں کو پکڑ لیتا، کیونکہ یہ بدکار قوم سادوم سے گزرنے والے مسافروں کو بھی نہیں چھوڑتی تھی، اور اگر کوئی راہگیر اس راستے سے گزرتا تو اس کو پکڑ کر اس سے بدکاری کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام جانتے تھے کہ مہمانوں کو سادوم کے لوگوں سے بچانا بہت ہی مشکل ہے، اس کے باوجود آپ نے ان نوجوانوں کو اپنے گھر میں پناہ دی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے جب دیکھا کہ گھر میں خوبصورت نوجوان مہمان بن کر ٹھہرے ہیں تو اس کے دل میں یہ شرارت سوجھی کہ کیوں کہ سادوم کے لوگوں کو جا کر خبر کر دوں کہ لوط کے گھر میں خوبصورت لڑکے آئے ہیں اور پھر وہ لوگ انہیں پکڑ لیں۔ دراصل حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ابھی تک آپ پر ایمان نہیں لائی تھی، وہ کافر اور منافقہ تھیں اور اپنی قوم میں ہونے والے تمام تر برے کام کی حمایت کیا کرتی تھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام وعلا یا والیہ تھا، وہ خود معزز خاندان سے تعلق رکھنے والی عورت تھیں۔ انجیل مقدس کے باب کی پیدائش میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر موجود ہے، لیکن وہاں اس کا نام موجود نہیں۔ لہٰذا جب والیہ کو یہ حکم ہوا کہ یہ خوبصورت نوجوان آج اس کے گھر میں ٹھہرنے والے ہیں تو وہ فوراً سادوم کے لوگوں کے پاس گئی اور کہا، تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ خوبصورت نوجوان لڑکے میرے یعنی لوط کے جہاں مہمان بن کر ٹھہرے ہیں وہ آج رات میرے گھر میں ہی رہیں گے۔ وہ بہت خوبصورت اور پرکشش چہرے والے لڑکے ہیں، تم لوگوں کو یقیناً وہاں جا کر دیکھنا چاہیے۔ یہ سننا تھا کہ ان فحش کام کرنے والے لوگوں پر شیطان سوار ہو گیا اور وہ دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف بھاگنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر ایک جمع فیل لگا ہوا تھا۔ انہوں نے ان کے گھر کو گھیر رکھا تھا اور ان لوگوں کے ساتھ بدفعلی کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے تھے۔ کچھ لوگ دروازے توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ نوجوان لڑکے دراصل مقدس فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں، ان بدکاروں پر جلدی عذاب آنے والا ہے۔ آپ اپنے اہل خاندان کو لے کر اس بستی سے نکل جائیں۔ رات ختم ہونے سے پہلے آپ کو ان بستیوں سے نکلنا ہوگا اور نکلتے وقت کوئی بھی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ چنانچہ لوط علیہ السلام نے ایسے ہی کیا۔ آپ اپنی 2 بیٹیوں اور بیوی کو ساتھ لے کر بستی سے نکل گئے۔ آسمان سرخ ہو رہا تھا، آسمان سے پتھر کا مینہ برس رہا تھا، ایسی گرجتی ہوئی خوفناک آوازیں آ رہی تھیں کہ ہر مخلوق کانپ رہی تھی۔
اسی دوران حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی اور بیٹیوں اور ان فرشتوں کے ساتھ جلدی جلدی قدم بڑھا رہے تھے، اور چلتے وقت ان کی نظریں غضب الہی کے ڈر سے نیچے جھکی ہوئی تھیں۔ اچانک پتھر اور ایک اور آگ کا بڑا پتھر سدوم کے شہر کے بیچوں بیچ گرا، جس سے بہت خوفناک آواز آئی، جس سے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی والا، جو کہ اپنی قوم کے بدکاروں سے محبت کرتی تھی، جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، ہائے میری قوم! اس قوم پر اللہ کے عذاب کا ایک پتھر اس کے اوپر گر پڑا اور وہ ہلاک ہو کر بت میں تبدیل ہو گئی۔ آخر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی والا نے پیچھے مڑ کر کیوں دیکھا تھا؟ ایسی کیا چیز تھی جو اسے پیچھے مڑنے پر مجبور کر رہی تھی؟ دراصل والا کے دل میں دنیا کی محبت بسی ہوئی تھی۔ وہ اپنے گھر، مال و دولت اور لوگوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ رہی تھی، لہٰذا جب یہ سب کچھ تباہ ہو رہا تھا، اس وقت اس سے رہا نہ گیا اور اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا۔ انجیل کی کتاب لاقا کے مطابق جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وقت قریب آیا، یعنی آسمان پر اٹھائے جانے سے قبل، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو بہت نصیحتیں کی تھیں۔ اس دوران آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو یاد رکھو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو یاد رکھنے کی نصیحت کی تھی۔ دراصل ایک طرف حضرت لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیوی تھی، جو پیغمبروں کی بیوی ہونے کے باوجود کفر میں مبتلا رہی، دوسری طرف فرعون کی بیوی تھی، جنہوں نے خدائی کے دعوے دار محل میں رہنے کے باوجود لا شریک معبود پر ایمان لا کر نجات حاصل کی۔ لہٰذا اللہ نے قرآن میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو بطور مثال پیش فرمایا ہے۔ وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو صالح بندوں کے نکاح میں تھیں، مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی تو وہ اللہ کے مقابلے میں ان دونوں کے کچھ کام نہ آ سکے، اور دونوں عورتوں سے کہہ دیا گیا کہ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتے ہیں، جب اس نے دعا کی کہ اے میرے اللہ، میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دیجیے، مجھے فرعون اور اس کے محل سے بچا اور ظالم قوم سے مجھے نجات عطا فرما۔ آج اسرائیل اور اردن کے درمیان محققین کے مطابق یہی ہے وہ جگہ جہاں زمانہ قدیم میں 3 اہم شہر آباد تھے، جن کا نام سدوم، عمورہ اور زگر تھے۔ یہ قوم لوط کا مسکن تھا۔ آج سدوم کے علاقے میں انسانی زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں کی مٹی برباد ہو چکی ہے، وہاں نہ پیڑ پودے لگائے جا سکتے ہیں اور نہ ہی کھیتی باڑی کی جا سکتی ہے، یہاں تک کہ پینے کے لائق پانی بھی دستیاب نہیں۔ کچھ سال پہلے اسرائیلی سرجن نے مہورۂ مردار کے پاس ایک لمبے پتھر کا گنبد دریافت کیا، جو دیکھنے میں تقریباً ایک انسان کی طرح لگتا ہے۔ دراصل یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی والا کا مجسمہ ہے۔ یہ مجسمہ آج اردن کی ماؤنٹ سٹون نامی اس پہاڑی پر موجود ہے، جو کہ ایک حیران کن ستون ہے، بلکہ دنیا کے ہر شخص کے لیے نشانہ عبرت ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے اس واقعے میں ہمارے لیے ایک عظیم پیغام ہے، لہٰذا آج ہمیں خود دیکھنا چاہیے کہ ہم واقعی اللہ پر مضبوطی سے ایمان رکھنے والے اور اس کے احکام پر عمل کرنے والے ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ ہم ظاہری طور پر مسلمان ہیں، لیکن ہمارا دل خدا سے دور ہو گیا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔